السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان کے مطابق فضائل عشرہ ذو الحجہ و آداب قربانی، تو آداب قربانی کے حوالے سے ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو قربانی کا پہلا ادب یہ ہے کہ مال حلال سے جانور خریدیں، حرام مال سے جانور نہ خریدیں، اور کوشش کریں اکیلی قربانی کریں، جس میں بکرا ہو، چھترا ہو، مینڈا، دمبا، بھیڑ، بکری۔ اگر ہمت ہے تو بڑا جانور لے کے کر دیں۔ اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم سبھی کا مال حلال کا ہو، کوئی حرام مال والا شریک نہ ہو۔ مثلا ڈھول بجانے والے کے پیسے نہ ہوں، بینک والے کے پیسے نہ ہوں، پولیس والے کے پیسے نہ ہوں، سود لین دین کرنے والے کے پیسے نہ ہوں۔ اسی طریقے سے حجام جو داڑھیاں کاٹ کے کمائی کرنے والا ہے، اس کے پیسے نہ ہوں۔ گویے کے پیسے نہ ہوں، جو گانے گا کے پیسے جمع کرتا ہے۔ قوال کے پیسے نہ ہوں، قوالیاں کر کے جو کرنے والا ہے۔ تو حرام مال سے پرہیز کیا جائے، حلال مال سے جانور خریدیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاک ہیں اور اللہ رب العزت پاک مال کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا ادب ہے نیت ٹھیک رکھیں، اخلاص نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اس میں نہ تو گوشت کھانے کی نیت کی جائے، نہ گھر والوں کو راضی کرنے کی نیت کی جائے، نہ بچوں کی نیت کی جائے، نہ دوستوں کو خوش کرنے کی نیت کی جائے، کہ اس ایسی نیت سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک تصحیح نیت کرتے رہیں، کہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، بچوں کے لیے نہیں کر رہا، اپنے لیے نہیں کر رہا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ وجہ وہی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ نبی آپ ان کو بتا دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یومیہ نماز کے دن پڑھا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری زبانی باتیں اللہ کے لیے، قولی باتیں، اور میری جسم کی جسمانی باتیں اللہ کے لیے، فعلی باتیں، والطیبات اور مالی باتیں اللہ کے لیے۔ تو یہ قربانی مالی عبادت ہے، اس لیے اس کو اللہ کی ذات کے لیے خالص رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔